کب پڑھنا ہے دعا یہ؟ جب ہوائیں زور سے چلتی، کھڑکیاں کھٹکھٹا رہی ہیں، تمہارے گھر کے اندر بجلیاں چمک رہی ہیں، اللہ کے لیے اس موقعوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو پڑھو، اللہم انی اسألک خیرہا، اے اللہ اس ہوا میں، اس بارش میں جو خیر ہے، اچھائی ہے، میں اس کا سوال کرتا ہوں۔ اس ہوا میں جو خیر ہے، جو بہتری ہے، اللہ تو وہ عطا فرما، وہ خیر ما فیہا، اور جو بھی اس ہوا کے اندر تو نے رکھی ہے خیر، اس کا میں سوال کرتا ہوں، وہ خیر ما ارسلت بہ، اللہ جس خیر کے ساتھ اس ہوا کو بھیجا گیا ہے میں اس کا سوال کرتا ہوں، واعوذ بک من شرھا، اللہ اس ہوا میں جو شر ہے، اللہ اس شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، وشر ما ارسلت وشر ما ارسلت بہ، اگر کسی شر کی نیت سے اس ہوا کو اگر بھیجا گیا ہے اللہ اس سے میں پناہ میں آتا ہوں، تب جا کر وہ ہوائیں اچھی ہوں۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں مجھے اور آپ کو یہ دعا یاد کر کے ان موقعوں پر اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں اپنے ہاتھوں سے پیدا کی، کہنا کن ہو جا تو وہ چیز ہو گئی، بیتے ہی ہاتھ سے بنائی۔ کون کون سی چیز ہے؟ العرش، لا یقدر قدرہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ عرش کتنا بڑا ہے اور کیسا ہے۔ اللہ نے عرش کو پیدا فرمایا اپنے ہاتھوں سے، قلم کو پیدا فرمایا اپنے ہاتھوں سے، وہ آدم، اور آدم کو جس کی اولاد ہم ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے آدم کو، ہمارے باپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ خلقتہ بیدی، اللہ فرما رہا ہے میں نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ تم اسپیشل ہو، تو جسے رب نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہو اور جنت میں بنایا ہو، جی پتلا جنت میں بنائے گئے، وہ رب کے بتائے ہوئے احکام سے روگردانی کرے، کتنا بدنصیب ہو سکتا ہے۔ تو العرش والقلم وآدم، اور چوتھی چیز وہ جنت عدن، ہمیشہ کی جو جنت ہے، جنت کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اٹ از ویری اسپیشل تھنگ، جی اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے وہ جنت عدن۔ یہ 4 چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہیں۔ ثم قال لسائر الخلق، میں نے بنایا ہے، جی اس کی تفسیر ہے میں نے بنایا ہے، کیا مطلب بنایا ہے؟ عادت اس طرح بنایا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اللہ اکبر، رب جس چیز کو اپنے ہاتھوں سے بنائے کتنی اسپیشل ہے۔ میرے رب یہ جنت ہم گناہ، ہمارے اعمال تو اس لائق نہیں ہیں۔ جتنا آدمی زیادہ نیک ہوتا ہے اس کی زندگی میں تکلیفیں اتنی زیادہ آتی ہیں، یہ طے شدہ حقیقت ہے۔ ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اپنے 7 میں سے 6 بچوں کو اپنی زندگی میں دفنایا ہے۔ آپ جب انتقال ہو رہے تھے صرف ایک ہی بیٹی زندہ تھی، وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ آدمی کو رنج پہنچتا ہے، غم پہنچتا ہے، اور آدمی جتنا بڑا جتنا نیک ہوتا ہے یہ مت کہو میں نے کس کا کیا بگاڑا ہے، میں تو نمازی ہوں، میں توحید والا ہوں، مجھے غم کیوں پہنچ رہا ہے؟ تو لائق ہے غم دینے کے، اس لیے اللہ تجھے غم دے رہا ہے۔ حدیث سنی نہیں ابھی آپ نے؟ اگر اس کے دین میں مضبوطی ہے تو اللہ حکم دیتا ہے اسے اور آزماؤ۔ اللہ اکبر، یہ لائق ہے آزمائش کے۔ رنج اور غم ہمیں ملتے ہیں، اس پر اگر ہم صبر کرتے ہیں تو ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں الحمدللہ۔ معزز سامعین، بڑی خوشی کے ساتھ یہ خبر ہم آپ کو دے رہے ہیں پوری مسجد سیف کی کمیٹی کی طرف سے کہ الحمدللہ جتنے مال کی ہمیں ضرورت تھی اللہ کے فضل و کرم سے اتنا مال ہمارے پاس آ چکا ہے۔ اب آئندہ انشاءاللہ مسجد سیف کے لیے مزید کسی چندے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کے شکریہ کے بعد معزز سامعین، حاضرین، آپ لوگوں کا بھی شکریہ ہے۔ جس نے بھی اللہ کے اس گھر میں اپنا تعاون پیش کیا ہے اس کا شکریہ ہے، اور دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیاوی اور اخروی پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے۔ کس منہ سے جاؤ گے رب العالمین کے سامنے جبکہ ہم گناہوں میں اٹے ہوئے ہیں؟ تو یاد رکھو گناہ کم ہوتے جائیں گے۔ جب بھی احساس ہوگا رب کے سامنے ہم کو کھڑے ہونا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، وہ جنتی کہے گا کہ اصل میں مجھے یہ جو جنت کی ٹکٹ ملی ہے، جنت میں داخلہ، یہ اس واسطے کہ میں دنیا کی زندگی میں بہت ڈرا رہا، میں دنیا کی زندگی میں اللہ کے حساب کو، اللہ کی ملاقات کو سامنے رکھا۔ تو ندا آئے گی ایک طرف سے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضیہ، جاؤ اپنی من پسند زندگی گزارو۔ یہاں نہیں ہے، یہاں نہیں ہے، یہاں جو چاہے کرو گے جنت نہیں ملے گی۔ یہاں پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہے، یہاں ڈر ڈر کے زندگی گزارنا ہے، یہاں حلال حرام دیکھ دیکھ کے زندگی گزارنا ہے۔ یہاں تمہاری اپنی من کی زندگی نہیں، کہاں ہے؟ اللہ وہاں دے گا، اس زندگی کے لیے اس زندگی قربان کر دو۔
اسی لیے وہاں ندا آئے گی فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جو چاہے جیسے چاہے زندگی گزارو، ایسے تمہارے لیے بہترین زندگی کا انعام تمہارے لیے ہے۔ وَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، بلند و بالا باغات میں، قطوفها دانیہ، جھکے پڑ رہے ہوں گے پھل۔ یعنی ایک جنتی کو اللہ اتنی تکلیف بھی نہیں دینا چاہتا کہ آپ کوئی پھل دیکھے، جنتی دیکھ رہا ہے وہاں سیب ہے، کیسے توڑنا، اب ہاتھ بڑھانا، اللہ بولتا ہے کہ نہیں، سیب خود آئے گا، لو کھا لو، میں تمہارے لیے۔ قطوفها دانیہ، جھکے پڑ رہے ہوں گے میوے اس کے پاس۔ کلو، وہاں سے ندا آئے گی پھر فرشتوں کی طرف سے یا رب کی طرف، کلو واشربو، کھاؤ پیو، مزے اڑاؤ، موج مستی کرو۔ کیوں؟ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ یہ دنیا کی زندگی میں تم نے کیا کیا تھا، اللہ سے ڈر کے زندگی گزاری تھی۔ قال ابن القیم اللہ یسترنا، اللہ ہمارے گناہوں کو چھپاتا ہے، وینادینا، پھر ہمیں پکارتا ہے، ثم یغفر لنا، پھر ہمارے گناہوں کو بخشتا ہے، ثم یرحمنا، اور پھر ہم سے محبت کرتا ہے، ثم یبدل ذنوبنا الی حسنات، پھر ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر دیتا ہے۔ سبحان کریم، کتنا کریم رب ہے، اتنا رب کریم، یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ نے ہم سے کتنی محبت کی ہے۔ اب کیا اس محبت کا تقاضا نہیں ہے کہ ہم اپنے اس کریم رب کی اطاعت کریں؟ کیوں ہم صرف چند لمحوں کے لیے اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور ہماری اطاعت 24/7 نہیں ہے؟ تو ہمیں ہر وقت اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا چاہیے۔ کیا ہے اس میں، کیا ہے؟ دعا ہے یا دوا ہے؟ دعا ہے۔ تو بھائی صاحب، دعا لٹکانے سے نہیں فائدہ ہوتا ہے، دعا پڑھنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ پڑھو، لٹکاؤ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کی تعلیم دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کے پاس جاتے تو دعا پڑھتے، کہتے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہ، اور پھر کہتے اللہم رب الناس اذهب الباس اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ دعا پڑھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حسن حسین کو دعا پڑھتے اعوذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ من کل عین لامہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا پڑھتے، دعا پڑھنے کی تعلیم دیتے، نہ لٹکانے کے لیے کچھ دعا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور نہیں لٹکانے کی تعلیم دی۔ تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ اس لیے بھائی صاحب دیکھیں، آپ وہ کام نہ کریں جو نبی کے خلاف ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کام نہ کریں، چاہے ہمیں اس میں فائدہ ہی کیوں نہ ملے، ہے نہیں؟ ایمان بچانا ہے، اصل ایمان ہے۔ ممکن ایک آدمی مندر میں جاتا ہے، اس کو فائدہ ہو گیا، ممکن ایک آدمی گرجا گھر میں جاتا ہے، اس کو فائدہ ہو گیا، ممکن ہے کوئی آدمی کسی خبر پہ دربار پہ ولی کے جاتا ہے، اس کو فائدہ ہو گیا، فائدہ ہو گیا، لیکن ایمان خراب ہو گیا، اس کا ایمان خراب ہو گیا۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ سارے خیر اور بھلائی کا مالک اللہ ہے، ہر تکلیف اور پریشانی دور کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچے، اس تکلیف کو کوئی نہیں دور کر سکتا سوائے اللہ، ہے کہ نہیں؟ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا، تو ساری خیر اور بھلائی کا مالک اللہ ہے، وہی دیتا ہے، ساری تکلیف اور پریشانی دور کرنے کا مالک بھی اللہ ہی ہے۔ اب ہم کو ذریعہ، جو صحیح ذریعہ ہے، وہ استعمال کرنا ہے۔ ابھی آپ زمزم پانی پیتے ہو، اس میں شفا ہے نہیں؟ تو آپ پیتے ہو، کبھی آپ کے دل میں سوچا کہ یار اس کو لٹکا لیتا ہوں، بار بار میں پینے آتا ہوں، لٹکا لیتا ہوں، ایک بار فائدہ ہو جائے گا، سوچا کبھی آپ؟ تو زمزم لٹکانے سے فائدہ نہیں ملے گا آپ کو، زمزم پینے سے فائدہ ملے گا۔ ایسے قرآن شریف پڑھنے سے فائدہ ملے گا، قرآن شریف لٹکانے سے فائدہ نہیں ملے گا۔ کیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعلیم نہیں دی، صحابہ کرام نے ایسا نہیں کیا، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مجمعین نے ایسا نہیں کیا، تو ہم کس راستے پہ جا رہے ہیں؟ دعا کرتے ہیں، ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے، اللہ آپ کو شفاء کامل عطا فرمائے، اللہ رب العالمین آپ کی ہر تکلیف دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر پریشانی دور فرمائے، جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کی بیماری دور فرمائے، اللہ اپنی رحمت سے جتنے صحت مند ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی صحت کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے آپ کے سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ بڑا اچھا کہا کہ جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے اکیلے میں بیٹھ کر، اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ تو نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس تھن میں نہیں جا سکتا، آپ گائے کا تھن دیکھو، اسی طریقے سے اللہ کو یاد کر کے، اس کے عذاب کو یاد کر کے رونے والا آدمی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ بالکل، تو ہوتے ہیں غلطیاں، کس سے نہیں ہوتی،
اللہ کو پسند وہ بندے ہیں غلطی کر کے توبہ کرنے والے اللہ کو پسند ہے، مگر ہاں توبہ کا مذاق نہیں ہونا چاہیے، یہ اچھے سے یاد رکھو۔ اور توبہ کا مذاق یہ ہے کہ آپ کی پہلے سے نیت ہو کہ میں صرف رمضان کی حد تک گناہوں سے دور رہوں گا، رمضان کے بعد واپس گناہ کروں گا۔ ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کی نیت، رمضان آتا ہے کیبل نکالو، اسے پیک کر کے رکھو، پہلے سے نیت ہوتی ہے رمضان فوراً جیسے چلا جائے گا دوبارہ یہ کریں گے ہم، یہ مذاق۔ توبہ کے لیے جو شرط ہے وہ گناہ سے اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے نکالنا، وقتی طور پہ نکالنا ہے۔